وسلم کے پاس ایک عورت آئی، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک عورت آئی کسی کام کی گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وسلم یہ میرا کام ہے. تو آپ نے فرمایا اب چند دنوں کے بعد آپ آنا، اب نہیں، آپ کا کام ہوگا چند دن کے بعد آنا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوں تو پھر میں اپنا کام کس سے کرواؤں؟ میرا مسئلہ کون حل کرے گا؟ میرا معاملہ کون حل کرے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوں تو پھر ابو بکر کے پاس آپ تشریف لے آئے، وہ آپ کے مسئلے کو کیا کرے گا؟ حل فرما دے گا. یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی طرف کیا کرتی ہے؟ اشارہ کرتی ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آ گیا. اور ایک صحیح حدیث ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث نمبر 712 ہے. فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف میں تھے، آپ کو سخت بخار تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا لی ابا بکر اباکی واخاکی حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل انا واولا. کہا کہ اپنے باپ کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ. اور جب کہا آگے آ کے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں کچھ لکھ کر دوں، لیکن پھر میں نے خوف کیا کوئی شخص جو ہے کوئی اور نہ تمنا کرے، اور کہنے والا کوئی اور جو ہے وہ اس بات کا خیش نہ، پھر اس بات کو میں نے چھوڑ دیا. اگلی بڑی حدیث مبارکہ بڑی کمال کی ہے، صحیح مسلم کی 2327 حدیث نمبر ہے اس کا، اور صحیح بخاری کی بھی ہے، اس کا نمبر ہے 7217 اس حدیث کا نمبر ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اگر کوئی اور شخص ابو بکر کے علاوہ کوئی اور شخص جو ہے وہ خلافت کا کیا کرتا ہے، ارادہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اور مومنوں کو اس بات کو قبول نہیں کرنا تھا. اللہ نے بھی اس بات کو قبول نہیں کرنا تھا، مومنوں نے بھی اس بات کو قبول نہیں کرنا تھا. یہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی قربان ہے، جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی کیا ہے احادیث مبارکہ ہے. قرآن سے اور احادیث سے آپ کی خلافت کے واضح کے ہیں اشارے ہیں. اور بھی بڑا ایک اشارہ جو آپ کی خلافت کی طرف ہے، دو ہیں بلکہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے، سن 9 ہجری میں سب سے پہلے جو حج فرض ہوا، اور امیر حج تھے سن 9 ہجری میں، اور اس قافلے کے سالار جو تھے، امیر حج جو تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں مدینہ میں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنا رہے ہیں؟ اس 300 قافلے کا سالار امیر حج جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر رہے ہیں، اور اس 300 افراد کے اندر جو ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. پھر سن 11 ہجری کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہوئے، اور اس وقت جمعے کا دن تھا 11 ربیع الاول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام کو حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور لوگوں کو کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ نرم دل ہے، جب آپ مصلی کے اوپر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اور اس بات کو برداشت نہیں کر پائیں گے، کسی اور کو آپ کہیں جو اس بات کو کیا کرے، کمپلیٹ کرے. آپ نے فرمایا مروا ابو بکر فلیصلی بالناس، کہ ان کو کہو کہ وہ ابو بکر ہی کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے. تو جمعہ کی نماز کے بعد عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی، اور پیر کی نماز فجر تک 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. اور حضرت علی شیر خدا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ آپ کے پیچھے کیا ہے نماز پڑھتے رہے. حضرت علی شیر خدا خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی امور میں ان کو ہمارا خلیفہ بنایا ہے، اور ہم جو ہے وہ دنیاوی امور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں.